بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا یا معاذ انی لاحبک، کہا کہ معاذ مجھے تم سے بے انتہا محبت. حضرت معاذ جلیل القدر صحابی تھے، بڑے سے علم صحابی تھے، بڑے علم والے، اسی لیے آپ کو ان کی علم کے جیسا دعوت ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ کہا کہ یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، لہذا میری وصیت کو یاد رکھنا فلا تدعن دبر كل صلاة من تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تاکہ معاذ میری وصیت ہے ہر فرض نماز کے بعد رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یہ دعا پڑھنا مت بھولو. بڑی اچھی دعا. کیا ترجمہ ہے؟ پروردگار میری مدد کرنا تیری شکر گزاری کے سلسلے میں، تیرے ذکر کے سلسلے میں اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں میری مدد کرنا. یہ چیزیں بندہ آسان کر. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کی طرف سنایا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں منقول ہیں ساری دعاؤں میں میں نے غور کیا کہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ معنی ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے جامع ترین دعا یہ ہے رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے حضرت معاذ کو وصیت کی، کہا انی لاحبک، مجھے تم سے پھر یہاں محبت اس دعا کو پڑھنا مت بھولو. حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، قدر پسند آئی. جس انداز میں اللہ کے نبی ان سے خطاب کرے گا انی لاحبک، حضرت معاذ نے اپنے شاگرد سنا بنی سے کہا یا سنا بنی انی لاحبک، سنا بنی مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، لہذا نبی کی وصیت کے مطابق ہر نماز کے بعد رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنا. سنابی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کو یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر پسند آئی، انہوں نے اپنے شاگرد طبع تابعی ابو عبد الرحمن الحولی کو وصیت کی اور کہا انی لاحبک، یا ابا عبد الرحمن انی لاحبک، اے ابو عبد الرحمن مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، لہذا نبی کی اس وصیت کو مت بھولنا. ہر فرض نماز کے بعد رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ابو عبد الرحمن الحولی کو یہ وصیت اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے اپنے شاگرد عقبہ بن مسلم سے کہا یا عقبہ انی لاحبک فلا تدعن دبر كل صلاة، کہا کہ عقبہ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، لہذا نبی کی وصیت کو یاد رکھنا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا. اور یہ سلسلہ چلا پوری 1400 تاریخ کے سلسلے میں 1460 چلتا آیا. ہر استاد اپنی آنے والی شاگردوں میں جو سب سے محبوب شاگرد ہے اس کو کہتا ہے انی لاحبک، مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، اس دعا کا پڑھنا نہ بھولو نماز کے بعد. حتیٰ کہ اللہ رشید رضا نمازی ترین میں تم نے مصر کے بہت بڑے عالم تھے، ابھی میں نے ان کا پچھلے صبح میں حوالہ دیا تھا، وہ لکھتے اپنی تفسیر المنار کے مقدمے میں کہ میرے استاد ابو المحاسن الطاووسی انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں میرے استاد محمد عابد السندھی نے مجھ سے کہا انی لاحبک، کہا کہ ابو المحاسن مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا مت بھولو. اور رشید رضا لکھتے ہیں میرے استاد ابو المحاسن نے مجھ سے کہا کہ انی لاحبک، کہا کہ رشید رضا مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، لہٰذا فرض نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا مت بھولو. قربان جائیے سنت پر، قربان جائیے صحابہ اسلام کے طرز عطافت. نبی کا یہ اسلوب، نبی کی یادہ کہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آخر میں انی لاحبک کہہ کر حضرت معاذ کو جو وصیت کی، امت نے نبی کے ایک ایک طرز کو کیسے اپنایا، نبی کی ایک ایک ادا کو حقیقت میں صحابہ نے تابعین نے کیسے اپنایا، اور پوری 1460 تاریخ میں سلسلہ چلا آتا. محترم بھائیوں، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں وفاداری، اس کو کہتے ہیں جانکاری، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں جذبہ اتباع سنت. ہماری زندگیوں میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ
دوسرا نہیں آئے گا. اور جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادتیں، ہماری قیادتیں، ہماری جماعت، ہماری زکات، ہمارا حج، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم سچے شہدائی نہیں ہو سکتے. نبی الاول کا پیغام یہ نہیں کہ نبی کے ساتھ جھوٹی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کیے جائیں. نبی الاول کا پیغام یہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا حقوق فرائض ہوتے ہیں ان کو ادا کریں. آج ایک بہت بڑا منکر اور ایک بہت بڑی غلطی، اور اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. جس ماحول سے گزر رہے ہیں وہ ماحول ہے جہاں لوگوں میں تحقیق کا جذبہ کم ہے، جس کی وجہ سے سنت رسول کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف جو کہیں اعلان جنگ، منگڑ روایتیں، ضعیف روایتیں، موضوع کس سے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں. جو باتیں آپ نے کہی نہیں وہ اللہ کے لیے نبی کی طرف منسوخ ہو رہی ہے. جو واقعات آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے وہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ ہو رہے. اور ان تمام حدیثوں کو لوگوں نے اللہ کے نبی کی طرف بھیجنے سے جو منسوخ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی فی حدیثی وانہ کذب فهو احد الكاذبین، جو شخص میری طرف کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث منسوخ کرے جس کا حدیث ہونا کنفرم نہ ہو، ایسی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنے والا جھوٹا ہے کرے گا. اور آپ نے کہیں سنائی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری جانب کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے، جھوٹی حدیث میری جانب جھوٹا واقعہ منسوخ کرے، ایسے شخص کو جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لینی چاہیے. اور یہ سب چیزیں ہو رہی کہاں؟ مسجدوں میں ہو رہی ہے، ممبروں میں آپ ایسے واقعات آپ اخبارات اٹھا لیجیے، کسی بھی اخبار کا دینی صفحہ اٹھا لیجیے، لیکن سبحان اللہ بے سکی باتیں، غیر اسلامک باتیں، غیر اسلامک واقعات لکھنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اپنے نام کے آگے پیچھے جو ہے اللہ کی لمبی کردار رکھتے ہیں. نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سچی محبت کریں. اور احادیث سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے حدیث کے نام پر کہی جانے والی، بیان کی جانے والی ہر بات کو قبول نہ کرنے. بہت بڑے ہمارے اسلاف کہتے تھے، کتب رجال میں ایک واقعہ آتا ہے، محمد بن اسماعیل ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے حدیث سنی، ایک حدیث بڑی مشہور ہو گئی تھی لوگوں میں. قرآن حدیث کی 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں سے ایک سورت کی تلاوت کی فضیلت میں حدیث. جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو یہ ایک حاصل ہوگی، جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اس کی یہ خوبی ہوگی، جو سورہ آل عمران پڑھے گا اس کو بڑا مقام حاصل ہوگا. جو سورہ 114 سورتوں کی فضیلت میں ایک لمبی اور طویل حدیث لوگوں میں مشہور ہو رہی تھی. میں آپ کو بڑا چاہتا ہوں تحقیق کسے کہتے ہیں. محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث محدث تھے. انہوں نے کہا یہ حدیث کہاں سے آ رہی؟ بڑے بڑے محدثین ان کو نہیں ملی حدیث، یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد معلوم کیا کہ لوگوں نے یہ حدیث فلاں شخص سے سنی ہے. ایک شخص کا نام بتایا گیا کہ فلاں شخص سے ہم سب نے یہ حدیث سنی. محمد بن اسماعیل اس کے پاس گئے، جا کے کہا بھائی آپ کے حوالے سے لوگ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ تم کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کی ایک سورت کی فضیلت کے بارے میں بات کی، آپ نے کس سے سنی؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے مدائن میں فلاں شخص سے سنی. مدائن ایک شہر میں ایران کا شہر.